اگر بہت لمبے چوڑے دلائل کا خلاصہ میں عرض کروں دو لفظوں میں تو وہ یہ ہے کہ حضور سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام رسول اعظام تشریف لائے وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، حضور کی ذات کی معرفت کی تبلیغ کرتے رہے۔ ہر آنے والا نبی اپنی امت کو، اپنی قوم کو یہ پڑھاتا رہا، سکھاتا رہا کہ میرے بعد ایک عظیم الشان رسول تشریف لانے والے ہیں۔ تمہاری زندگی میں اگر وہ جلوہ گر ہو جائیں، مبعوث ہو جائیں، تو تم نے ہماری کتابوں کو، ہمارے دینوں کو، ہمارے قانون کو چھوڑنا ہے، ہماری شریعت کو چھوڑ کے ان کی شریعت کی پیروی کرنی ہے، ان پہ ایمان لانا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ساری انبیاء کرام علیہم السلام کی جو حضور کی ذات اقدس کی معرفت اور پہچان سے متعلق تبلیغ تھی اپنی اپنی قوموں کو، ان کو بیان فرمایا ایک شعر میں، کہا سب تمہاری ہی خبر تھے، سب یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوموں کو بتایا کرتے تھے نا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہونے والے ہیں، بتایا کرتے تھے، ان کو تعلیم دیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے کہ وہ آنے والے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اگر تمہاری زندگیوں میں وہ جلوہ گر ہو جائیں، مبعوث ہو جائیں، تو تم ان پر ایمان لانا۔ جیسے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کلام ہے، اپنی قوم کو خطاب ہے، وہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا کہ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اپنی قوم سے خطاب فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں اور میں تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک ایسے عظیم الشان، عظیم المرتبت، عالی وقار رسول کی جو ہے وہ بشارت دے رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا، اسمہ احمد۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح مقدسہ سے جو عہد لیا سرکار کی اتباع کے حوالے سے، سرکار پر ایمان لانے اور سرکار کی پیروی کے حوالے سے، اس کو بھی رب نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرمایا اے ارواح انبیاء، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں اور تمہاری کتاب و حکمت کا اور نبوت کا، رسالت کا اور تمہارے قانون اور شریعت کا اور تمہارے دین کا غلبہ ہو جائے، ڈنکا بجنے لگے، ثم جاءکم رسول، پھر وہ عظمت والا رسول آ جائے، وجہ تخلیق کائنات، جس ذات کی وجہ سے میں نے ساری کائنات تخلیق فرمائی ہے، وہ عظمت والا جلیل القدر رسول آ جائے، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے میرے محبوب وجہ تخلیق کائنات ذات پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ ایک دو باتیں اشارتاً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوموں کو سرکار کی معرفت بھی دیا کرتے تھے، پہچان بھی دیا کرتے تھے، ان کو پڑھایا اور سکھایا کرتے تھے کہ جب حضور تشریف لائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ لیکن یہود اور نصارہ یہ ایسی قومیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کو بھی جھٹلایا، جن کا یہ کلمہ پڑھتے تھے ان کی بھی نہیں مانتے تھے، اور جس رب کو یہ مانتے تھے، جس رب کی وحدانیت و الوہیت پر ایمان لائے تھے، اس کی بھی نہیں مانتے تھے۔ اس برائی کو اللہ رب العالمین نے اس آیہ مقدسہ میں بیان فرمایا۔ وہ میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت کا وہ جملہ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی جو جد و جہد تھی آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی تعریف اور سرکار کی پہچان اور سرکار کی معرفت دینے کے حوالے سے اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو۔ جتنی آئے فرمایا یا رسول اللہ وہ آپ ہی کی خبر دینے کے لیے آئے تھے، آپ ایسا مؤخر ہیں، ایسے بعد میں آنے والے ہیں کہ جن کے نور کی ابتدا سب سے پہلے فرمائی گئی ہے۔ تو یہود اور نصارہ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ ان کو علم نہیں تھا حضور کی ذات کے حوالے سے، یہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہونے والے ہیں، اور یہ تورات اور انجیل میں آقا علیہ السلام کی نبوت پر دلائل پڑا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ایسی مکار قوم تھی کہ جب آقا علیہ السلام جلوہ گر ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ میں دیکھیں نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے عہد لے رکھا تھا ان سے، اہل کتاب سے، تورات اور انجیل میں جو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل قائم کیے ہیں، مجھ سے یہ عہد کرو کہ تم اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے۔ یعنی وہ ڈیوٹی جو انبیاء کرام علیہ السلام دیتے رہے
سرکار کی معرفت کے حوالے سے، سرکار کی پہچان کے حوالے سے اور سرکار کے دین کی تبلیغ کے حوالے سے۔ اللہ نے تورات اور انجیل میں یہود اور نصارہ سے بھی عہد لے رکھا تھا کہ یہ ڈیوٹی تم نے بھی کرنی ہے، میرے محبوب کے چرچے کرنے ہیں، میرے محبوب کی آمد کا ذکر کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے، چھپانا نہیں۔ اب ہوا یہ کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو یہ لوگ یکسر مکر گئے، اور اللہ کے ساتھ جو انہوں نے عہد کر رکھا تھا کہ جو تو نے ہم سے وعدہ لیا ہے ہم اسے چھپائیں گے نہیں، لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، تو فرمایا یہ چھپانے لگ گئے۔